أخرجوا إلينا شجعانكم. آذان کی شروعات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں نزول جلال فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ بعد مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت محسوس فرمائی کہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں کو نماز کے وقت سے کچھ دیر پہلے اطلاع دینی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ فرمایا کہ اس مقصد کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا مناسب ہوگا۔ کسی نے عرض کیا کہ کسی بلند جگہ پر آگ روشن کر دیا جائے کرے۔ کسی نے رائے دی کہ نماز کے وقت قریب مسجد پر جھنڈا بلند کر دیا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ جس طرح یہود انصار اپنی عبادت گاہوں میں نرسنگیا یا ناقوس بجاتے ہیں، ہم بھی نماز کے اعلان کے لیے ایسی طرح کیا کریں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی تجویز پر بھی مطمئن نہیں ہوئی اور اسی مسئلے میں متفق کر رہے۔ تاہم وقتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناقوس بجانے والی تجویز کو منظور فرما لیا۔ ابھی اس تجویز پر عمل نہیں ہوا تھا کہ دوسری دن علی الصباح ایک انصاری صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور یوں عرض ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات خواب میں میرے سامنے ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ناقوس تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس تم بیچتے ہو؟ اس نے کہا، تم اس کو کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو ایک چیز نہ بتاؤں جو اس مقصد کے لیے ناقوس بجانے سے بہتر ہے؟ میں نے کہا، ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آخر تک اذان کی تمام کلمات بتائے، پھر اسی طرح اقامت کی کلمات آخر تک بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب سن کر فرمایا، یہ سچا خواب ہے۔ انشاءاللہ تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کلمات کی تلقین کرو جو تم نے خواب میں دیکھے ہیں، اور وہ اذان پکارے کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل کی اور اسی دن سے یہ اذان قیامت تک کے لیے اسلام کا شعور قرار پائے گئی۔ یہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو یہ عظیم شرف حاصل ہوا کہ امام الانبیاء فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خواب کو رائے حق قرار دی کر ابد تک اس پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنی اس شرف کی بنا پر صاحب الاذان کے لقب سے مشہور ہوئی۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق خزرج کا خاندان حارث بن سے تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نیک طنیت اور پاک بطن تھی۔ ہجرت نبوی سے پہلے ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑی تو انہوں نے اس کو بلا تعمیل دل و جان سے قبول کر لیا اور سن 13 بعد بعثت کی موسم حج میں مکہ جا کر لیلۃ العقبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشروف ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب اذان ہونے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ سن ابی داود اور مسند داری میں یہ خود ان کی زبانی منقول ہے۔ ان میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلقین کے مطابق اذان دے چکے
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے بھی ویسا ہی خواب دیکھا ہے جسے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفی اللہ ہی کے لیے ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہایت ہی مخلوص جانثار تھے، اور راہ حق میں اپنی جان و مال قربان کرنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینے میں مجزن رہتا تھا۔ غزوات کا آغاز ہوا تو بدر، احد، احزاب اور دوسرے تمام غزوات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم رکاب رہے، اور ہر معرکے میں جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ حارث بن خزرج کا علم عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا تھا۔ حجت الوداع کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور محتمم بالشان شرف حاصل ہوا۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ حجت الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی بکریاں لوگوں میں تقسیم فرمائی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کوئی بکری نہیں دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موئی مبارک ترشوائے تو ان میں سے کچھ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ مہندی سے رنگی ہوئی یہ موئی مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک ایسی نعمت تھی کہ دنیا جہان کی خزانے اس کے سامنے ہچ تھی۔ خود انہوں نے زندگی بھر ان موئی مبارک کو اپنی سینے سے لگائے رکھا، اور ان کے بعد ان کے خاندان نے اسی دولت لازوال کو اپنے پاس تبکراً محفوظ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اعصار و استغنا کی دولت سے بھی مالا مال کیا تھا۔ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسد الغبا میں بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معمولی جائیداد تھی، جس سے بامشکل اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے تھے، لیکن جب انہیں انفاق فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب کا علم ہوا تو اپنے ساری کی ساری جائیداد راہ حق میں صدقہ کر دی۔ ان کے والد حضرت زید بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھی۔ انہوں نے برگائے رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا۔ وہ حاضر ہوئی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقہ قبول کیا، لیکن اب باپ کی میراث کے نام پر تم کو واپس دینا ہے، اس کو قبول کر لو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہدِ خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت عمر کی 64 منزل طے کی تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نفسی نفیس نماز جنازہ پڑھائی اور فضل و کمال کی اس مہر جہاں تاب کو آغوش لحد میں اتارا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی میں بھی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچے۔ شکریہ۔